بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کی محبتیں، آپ سب کی سپورٹ مل رہی ہے اور اسی کی وجہ سے سارا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جو دوست حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو میرے کئی دیکھنے والے یا کئی لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں اس کا جواب نہ دیں، میں جواب نہیں دیتا. اللہ سب کا بھلا کرے. کوئی کرتا ہے بری بات تو میں کیا کر سکتا ہوں. خبریں بڑی زبردست ہیں جی، اور ان کے اوپر تجزیہ بھی بڑا زبردست بنتا ہے. یعنی کہ حالات حاضرہ کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہمارے میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور بڑے اچھے صحافی ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس کے اندر اس آرٹیکل کا نام یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو ذرا جو انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر ایک ریئلسٹک تجزیہ میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھا جائے. ساتھ ہی ساتھ ایک خاتون پولیس افسر کی بات ہوئی عمران خان سے، وہ تفتیش کے سلسلے میں ان کے پاس گئیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود. اب ظاہری بات آپ کو پتہ شرلیاں چھوڑی جاتی ہیں. پھر وہ بابر اعوان صاحب اس کے اوپر آ گئے، انہوں نے کیا باتیں کی. اور مطلب آپ دیکھیں نا لوگوں کو بیوقوف بھی کیسے بنایا جاتا ہے بڑے آسانی سے، بڑے آرام سے. تو میں ذرا آپ کو اب اندر کا احوال بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر وہ جب گئیں تو وہاں کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ وہ جو پولیس افسر ہیں وہ، تو انہوں نے کیا بات کی ہوگی عمران خان سے. تو ذرا اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. ہاں، غصہ عمران خان صاحب کو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، وہ اسد عمر صاحب سے بالکل خوش نہیں ہے بلکہ ان کو ایجنٹ تصور کرتے ہیں. لیکن اب ایک شخصیت ہے سلمان احمد صاحب، جو کہ ایک زمانے میں وہ جو بینڈ تھا علی عظمت صاحب کا، اس کے ساتھ انہوں نے ووکلسٹ بھی تھے کسی حد تک یا گٹارسٹ بھی تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بھی ان کی انگریس ہے. عمران خان صاحب کو وہ ان کی آئیڈیالوجی کو پروفیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اختیار ہے. لیکن جو الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آج کل ظاہری بات ہے ملک کے اندر نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ملک میں بڑا گھٹن کا ماحول ہے اور وہ ان کے پاس ہر چیز کا ڈیفنس ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کریں. انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اسد عمر آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہے. اب میں آپ کے سامنے نا ریسنٹ تھوڑی سی بات عمران خان کی حکومت کی میں بتاتا ہوں کہ ایجنٹ کون ہے اصل میں اور ایشو کیا ہے. یہ بھی آپ کو میں ذرا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں چٹا چاڑنا، وہ آپ کے سامنے ہو جائے گا. امپورٹنٹ بات، چیف جسٹس صاحب نے جب سماعت کی اب یہ فیض آباد دھرنے کی جو نظر ثانی کیس اس کی، تو انہوں نے سیدھا سوال پوچھا کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. اب ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کا جواب آئے گا نہیں آئے گا، اور اصل میں ماسٹر مائنڈ کون تھا یا کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر میں پیش کروں گا. ایک شخصیت ہے، ویسے تو کوئی قابل ذکر بالکل بھی نہیں ہے اور ان کے بارے میں بات نہیں کرنی تھی، لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ذرا میں اس لیے کہ وہ پہلے بھی کئی لوگوں کو مطلب کوئی نیک نامی نہیں انہوں نے تحریک انصاف کے لیے کمائی. اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں. وہ ہیں فیاض الحسن چوہال صاحب. بیسیکلی دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ناپسندیدہ ترین شخصیات، وہ ان میں سے ایک ہے. بد زبانی کرنا، بد زبانی کی کسی حد تک چلے جانا، یہ کام انہوں نے کیے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو ان کے لیول پر آنے کے لیے ان سے جتنی بدتمیزی کرنی پڑتی ہے. لیکن انہوں نے ریسنٹلی ہماری ایک کولیگ فریہ ادریس صاحبہ کے پروگرام کے اندر جو باتیں کی اور جو انہوں نے کہا اور جو ان کو تکلیف ہوئی بیسیکلی، ذرا میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ فیاض الحسن چوہان کیا چیز ہیں، وہ ان کا کریکٹر کیا ہے، مطلب سیاسی کریکٹر کیا ہے، اور ان کا وہ خود کو ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ایک دنیا میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے when people start taking themselves seriously، یعنی کہ جب وہ خود کو نا لوگ بڑی سنجیدگی سے لینا لگ پڑتے ہیں کہ یار میں بہت ہی کوئی توپ چیز ہوں اور میں تو آپ کو پتہ ہے جاتا ہوں. یہ ایک تھوڑا سا پرابلم جو ہے نا، یہ اب یہ شہباز گل صاحب میں بھی آیا تھا. ان کو لگتا تھا کہ جی میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو میرے ساتھ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں چپ کرا دیتا ہوں، میں فلان نہیں. وہ آپ چپ نہیں کسی کو کوئی کرا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی جتنی بدتمیزی کے اوپر کوئی اترے گا، اگر آپ جتنی بدتمیزی پہ کوئی اترے گا تو وہ آپ کو چپ کرا دے گا اور پھر اس کی کوئی حد نہیں رہے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں فیاض الحسن چوہان صاحب از above couple of notches above than شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب کی بھی ویسے تو ماشاءاللہ انگریزی میں کہتے ہیں نا فلپنٹ ود ٹنگ، وہ بھی کافی اپنی جو زبان درازی ہے اس میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. لیکن چلیں یہ شخصیت کیا ہے اور ان کو پرابلم کیا ہے، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ
ایک پولیس افسر ہیں لاہور میں، SSP انویسٹیگیشنز ہیں، ایک اہم منصب پر ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس 9 مئی کے حوالے سے متعدد کیسز ان کے اوپر ہیں، چل رہے ہیں، اور وہ اڈیالہ جیل میں ان سے ملی، ایک پولیس کی ایک ٹیم تھی۔ اب وہ اس کے اندر انہوں نے باہر آ کے پھر پریس کانفرنس بھی بعد میں کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان اس کو تعاون نہیں کر رہے، جس کے اوپر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، جو کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فوجداری وکیل ہیں اور بڑے جسے کہتے ہیں نا صحیح ایک تیز فوجداری وکیل، وہ کہیں کی بات کسی سے جوڑنا، کسی بات کو کسی سے جوڑنا اور پھر ایک پورا بیانیہ بنا دینا، یہ ویسے بھی تحریک انصاف کے اندر تو یہ ہمارے دوستوں میں بڑا عام تھا۔ اب انہوں نے کہا جی اچھا اس کا مطلب یہ آپ عمران خان کے پاس نا، وہ انہوں نے تعاون اس لیے نہیں کیا، آپ ڈیل لے کر گئی تھیں اور ان عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اصل میں یہ ہوا، اور پھر جو ہم پلہ جو میں کئی ہمارے دوست ہیں جو ولاگز بھی کرتے ہیں، جو صحافی میں، انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹر انوش مسعود یہ جو SSP ہے ڈیل لے کے گئی تھی۔ ارے بھائی پورے پاکستان میں اگر عمران خان کو کسی نے ڈیل آفر کرنی ہے، اگر آفر کرنی ہے، تو وہ پولیس کی ایک افسر کو بھیجیں گے کہ جاؤ عمران خان کو یہ ڈیل آفر کر کے ہو۔ یار پتہ نہیں، میں کہتا ہوں نا ایون لاجک بھی پیچھے رہ جاتی ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں نا عقل کو بھی کہتے ہیں نا، عقل کو بھی نہیں وہ اپروچ کرتی۔ آپ کو اس پلیٹ فارم سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج تک، اب جیسے میں اب آپ کے سامنے بات کروں، عمران خان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یار وہ گراؤنڈ لیول پہ بڑا عمران خان پچھلے سال بھی بڑے مقبول تھے، وہ جو ان رپورٹڈ سرویز ہیں بڑی مقبولیت فلان، تو اس بات کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان کتنے مقبول ہیں یا وہ کتنی توپ چیز ہیں یا وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ وہ جو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے وہ اتنی گمبھیر ہے کہ عمران خان کو اس وقت کوئی ریلیف ملنے کی دور تک، ریلیف تو چلے عدالتوں نے دینا ہے، لیکن یہ جو بات چیت ہے نا عمران خان سے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھیجے، صدر صاحب کچھ کریں، ایک پولیس افسر 19 گریڈ کی ان کے پاس چلی جائے اور انہیں ڈیل آفر کر رہے، مطلب تحریک انصاف کے دوستوں کو جب کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں یار لیٹس میک سم تھنگ اپ، کچھ بنا لیتے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے ایک سوشل میڈیا ان کی مشینری ہے، کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں، کوئی پلیٹ فارمز ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے جو نیریٹو ہے، وہ جھوٹ ہے جو بھی ہے اس کو بنائی جاؤ، لیٹس کوک اٹ اپ، تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ذرا ان دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 8 گرام یہاں پر دیے ہوئے، اس کا استعمال کریں، کوئی ڈیل شیل کوئی آفر نہیں عمران خان کو کی گئی۔ اب میں آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا یہ بات بڑی دلچسپ ہے، اس کو ذرا سوچیں۔ سلمان احمد صاحب، اب سلمان احمد صاحب کا ٹھیک ہے وہ PTI کا فین ہونا، عمران خان کا فین ہونا ان کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر فین ہوتے ہوئے نا آپ ایک جگہ آتی ہے جہاں آپ کو اپنے ذہن کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر جو ہیں یہ PTI میں ISI کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے بقول ان کے ISI کا ایک منصوبہ بے نقاب کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے ISI کو ٹاسک دیا ہے کہ PTI کارکنان کو عمران خان کی بجائے اسد عمر کی قیادت پر قائل کرو۔ یعنی جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف، ان کو اور کوئی دنیا میں کام ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسد عمر کو نیا لیڈر بنا دو PTI کا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے انہیں، پوری ISI کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ یہ ہے۔ ارے بھائی پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت از ان اے ڈسرے، وہ کہتے ہیں نا رننگ امک، کو پتہ نہیں چل رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا نہیں ہے۔ جو کیا اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، جس طرح اقتدار میں آئے تھے وہ ماننے کو تیار نہیں، جو کر دیا 9 مئی کی صورت میں اور پچھلے سال سازشوں میں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی غلطیوں پر ان کا ادراک تو معافی تو دور کی بات، ان کا ادراک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو بھائی کسی کو نہیں پڑی کہ اسد عمر کو نیا چہرہ بنا کے وہاں رکھ دے، کسی کو نہیں پڑی۔ اور رہ گئی بات اسد عمر صاحب کی، اسد عمر صاحب کے والد فوج میں تھے، جنرل تھے، ان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ تھے، تو وہ بھی پورے PTI والے تھے، وہ بھی کسی کو کوئی وہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو بعد میں پھر انہیں لگا نا کہ ہاں جی بڑا ہوا ہے، پچھلے سال جب سب کچھ ہو رہا تھا کہاں تھے اسد عمر صاحب؟ سب کو پتا تھا نا کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں پچھلے سال، کہاں تھے اسد عمر صاحب؟ تو سارے اتنے جلے ہیں کہ جی اسد عمر صاحب کو، بھائی اسد عمر صاحب نے تو سائفر کے معاملے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، انہوں نے کہا جی یہ میری ہاتھ جوڑیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے نہیں کہا عمران خان کو کہ سائفر کو ایسے لے رہا ہو، میں نے نہیں کوئی سازش کروائی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے معافی دے دیں۔ اب اسد عمر صاحب کو کون
بنانا چاہے گا کہ جی اب وہ عمران خان کی قیادت کو چھوڑ کے جی کو پیچھے، اول تو یہ بات تو کی نہیں بنتی، اسد عمر صاحب کے پیچھے کو آئے گا ہی نہیں. جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے، ووٹر کے لیے بھی عمران خان ہی ہے، باقی سب فارغ ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی آئی میں، صرف ایک بندہ ہے عمران خان. تو اسد عمر صاحب کے لیے کو آئے گا. اور میں نے کہا نا کہ ایسا ہی کو اور کچھ نہیں پڑی کہ وہ اسد عمر صاحب کو یہاں وہ بنانے کی کوشش کر دے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب جنرل فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تو عمران خان صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ کو پتہ ہے بڑا مسئلہ بن گیا تھا، ایس پی آر نے پہلے اناؤنس کر دیا، عمران خان صاحب نے بعد میں جی نوٹیفیکیشن یہ اتنی تاریخ تک وہ رہیں گے یہ سب. تو ایک ٹولہ جس کے اندر فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے، جتنے بھی نورتن تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے، وہ گئے اور جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ جی پرائم منسٹر تو پروسیس کی بات کر رہے تھے، جنہوں نے لفظ استعمال کیا جی پرائم منسٹر کے پروسیس، کہ جی پروسیس نہیں فالو کیا آپ نے، اور اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بڑا پرابلم ہے. تو جنرل باجوہ تو راوی یہ لکھتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک بڑا سا تبرہ سنایا، یعنی مطلب ایک بڑی سی ہیوی ڈیوٹی قسم کی گالی دی اور کہا یہ تم سارے پروسیس سے آئے تھے، تم لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. تو راوی یہ لکھتا ہے کہ ایک شخصیت میز کے کونے کو دیکھ رہی تھی اور وہ یوں ہی کونے کو دیکھتے دیکھتے باہر چلی گئی، کسی نے کچھ نہیں بولا، اور ساروں نے بتایا کہ ہم اپنی گت بنوا کے راولپنڈی سے واپس اسلام آباد آ گئے. تو کوئی نہیں چاہتا، نہ ہی آئی ایس آئی کو کوئی پڑی ہے کہ وہ اسد عمر صاحب کو لیڈر بنائے، نہ ہی اسد عمر صاحب لیڈر بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کا نام بیچ سکتے ہیں عمران خان کا. کوئی نہیں اسد عمر کو مانے گا، کیونکہ عمران خان ایز وی اسپیک ہیٹس اسد عمر، وہ نفرت کرتے ہیں اسد عمر کی سیاسی پوزیشن سے اس وقت. بالکل ان کے ساتھ نہیں عمران خان، ان کو کوئی کہیں گے کہ ہاں عمران خان کے پیچھے جا کے پوری پی ٹی آئی کھڑے ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ذرا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں جی، فیض آباد دھرنا کیس آخر میں آتا ہوں نا، جو یہ جو فیاض الحسن چوہان اور پھر رائد صاحب کا جو تجزیہ، لیکن میں پہلے جلدی سے بتا دوں، عدالت میں کہا گیا جی کہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہے نا کہ لو کر لو بات، ارے بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے فیض آباد دھرنا ہوا کیسے ریاست مفلوج ہوئی، کیسے ختم ہوئی. بھئی یہ تو میں کہتا ہوں مملکت خدا داد پاکستان ہے. الحمدللہ یہاں تو سب کلمہ گو ہیں، جو مسلمان ہے وہ کلمہ گو ہے، اور اس کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے، اور ختم نبوت پر اس کا ایمان ہے، اس کے بغیر تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی کسی سے بلنڈر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور جو پورا محاذ بن کے اسلام آباد آ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جس طرح ریاست کو مفلوج کیا گیا اور ٹویٹس کروائی گئیں اور کہی گئی کہ جی امن و امان کا، بعد میں بھی تو خادم رضوی صاحب کی جماعت پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے نا. ریاست نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی کو ریٹ چیلنج نہیں کرنی دینی، جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ ریٹ نہیں چیلنج کرنے دینی، تو ریاست نے جناب جسے کہتے ہیں نا ٹھوک کے رکھ دیا ساروں کو. اس وقت بھی ریاست ہی فارغ ہو رہی تھی، وہ ماں جیسی ریاست، اسی کا کلا کامہ ہو رہا تھا، کسی کے سر پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، بلکہ معاہدے کیے گئے، اور ریاست کو مفلوج کرنے میں، ریاست کو دفن کرنے میں بہت سے کرم فرماؤں کا ہاتھ تھا. اور اس وقت جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے، انہوں نے بڑے شوق و ذوق سے انہی لوگوں کو وہ 1 منٹ میں درست کر سکتے تھے. ریاست سے کو ٹکر لے سکتے ہیں جی، اگر ریاست نے فیصلہ کر لیا ہو کہ جی سیدھا کر دینا ہے، تو جب ریاست سیدھا کرتی ہے تو سب کو پتہ جاتا ہے ریاست نے سیدھا کیا ہے نا، دیکھ لیں کیسے سیدھا کیا بہت سے لوگوں کو. تو اس وقت بھی سیدھا کر سکتی تھی، لیکن ریاست نے ایک حکومت کو اور مفلوج کرنا تھا، اور اس کا سرنگو کرنا تھا، ختم کرنا تھا اس کی ایگزسٹنس کو، وہ کر دیا. جن لوگوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا سب کو پتہ ہے وہ کون ہے. اب عدالت پوچھتی ہے جی ماسٹر مائنڈ، وہ ماسٹر مائنڈ کا پتہ بھی لگ جائے بھائی ان کے لیے کہ ان کے خلاف کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ذرا کوئکلی میں آپ کو بتا دوں جی، ایک شخصیت ہے، اس سے پہلے کہ میں وڑائد صاحب کے کالم بڑا زبردست انہوں نے لکھا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو فیاض الحسن چوہان یہ جو ایک شخصیت ہے، دیکھیے ایک تو بد زبانی کے اندر ماسٹر ہیں، دوسرا یہ اس پروگرام کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ ہوا وہ انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے انٹرپٹ کیوں کیا، آپ نے مجھ سے پہلے آپ یہ تھا آپ پی ٹی آئی کے پہلے ان پہ الزام بھی لگایا کہ جی آپ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے بڑے حق میں ہیں، فلان ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر یہ کہ جی آپ نے جیسے ہی سوال کر لیا 2 منٹ کا تو آپ نے مجھے 5 سیکنڈ بعد ٹوک دیا. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ جلسہ کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، جب آپ بولیں گے آپ ایک سیاسی جماعت کے ایک کارکن ہیں یا رہنما جو بھی آپ ہیں،
جب آپ سے بات کریں گے تو آپ کی باتوں میں سے 10,000 سوال صحافی کے لیے اور نکلیں گے. وہ آپ کا 2 کلومیٹر لمبا جواب سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. آپ خود کو اتنا سیریس سمجھنا چھوڑ دیں, اتنا سیریسلی لینا چھوڑ دیں. بھائی آپ نہیں ہیں کوئی, ایون استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جو آپ کی اوقات ہے وہ سب کو پتہ ہے. جو تحریک انصاف کے اندر آپ کی اوقات تھی وہ سب کو پتہ تھی. عمران خان نے آپ کو اس لیے لگایا تھا پنجاب میں وزیر اطلاع کہ آپ ایک بدتمیز شخصیت ہے, آپ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شریف آدمی کوئی بھی ہو, وہ اس لیے کہتا ہے کہ یار میں فلانا, کہتے ہیں یار میں فلانے کے ساتھ, میں فلانے کے منہ نہیں لگنا چاہتا. نہیں تو یار آپ جیسے کیا, آپ سے تو بڑے ترم خواہ کو کوئی بھی 2 منٹ میں سیٹ کر دیتا ہے, 2 منٹ میں. سو آپ کیوں لوگوں کے ساتھ آنا نہیں آتے؟ کہ اس لیے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی کوئی جو پینل میں ہے وہ مجھ سے بڑا بدتمیز نہ آ جائے اور میری نہ درگت بنا دے. اس لیے جب آپ منسٹر بنے تو آپ کو بڑا خود کو سیریسلی لینا شروع کر دیا. جو آپ کی بارے میں تحریک انصاف کے لوگ کہتے تھے یا خود عمران خان خلوت میں کہتے تھے, وہ کبھی سنے لوگوں سے. آپ عمران خان کے گن گایا کرتے تھے. پھر جب عمران خان نے آپ کو سائیڈ لائن کیا تو پھر آپ نے واویلا کیا کہ مجھے بنی گالا کے اندر نہیں جانے دیتے. پھر یہ ہوا کہ پھر آپ نے باہر نکل کے عمران خان کی ایسی تیسی پھیرنا شروع کر دی جب آپ نے جماعت چھوڑنی تھی. آپ کو پتا تھا کہ جتنا میں نے مسلم لیگ نون کی برا بھلا کہا ہے, اگر میں رہا تحریک انصاف میں اور یہ اب حکومت آ گئی ہے تو میرا تو انہوں نے میرے ساتھ تو بہت برا کرنا ہے. تو آپ نے موقع پرستی دکھائی اور آپ نے اپنی ایک لانچنگ, آپ نے فٹ ہولڈ ڈھونڈا کہ میں استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جاؤں. اول تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا مالی فائدے کے لیے جرنلسٹ اپنا چینل بدلتے ہیں. او بھیا, وہ جرنلسٹ ہے, وہ نوکری کر رہا ہے کسی جگہ پر, اور آپ کیا کہہ رہی ہیں میں اپنے قوم کی خدمت کر رہے ہیں. قوم کی خدمت نہیں کر رہے, اپنی ذاتی خدمت کر رہے ہو. بھیا ایک جماعت کو چھوڑ دوسری جماعت, کل ادھر سے کام نہیں چلے گا تو کسی تیسری جماعت. آپ کون سی قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایک بدتمیز شخص قوم کی خدمت کیا کرے گا بھائی, جس نے سارا دن بیٹھ کر صرف بد کلامی کرنی ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں, اس طرح کی باتیں کرنی ہیں جو کہ عام آدمی نہیں کرے گا. اس نے کیا قوم کے لیے کوئی جی خدمت کرنی ہے قوم کی. آپ ایک, سب کو پتا ہے, کوئی آپ سے کوئی مہذب آدمی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. کوئی مہذب آدمی آپ کو کسی جگہ آپ سے ہوتا ہے نا کہ یار انٹریکشن ہو جائے, یار میں اس بندے سے کیا بات کروں. سب کو پتا ہے کیا ہے. آپ ایسے بندے ہیں کہ مجھے پتا ہے جو آپ, میں نے کہا نا آپ زیادہ بات کریں گے تو پھر آپ کو لوگوں کو بتا دیں گے ہم کیا تحریک انصاف کے اندر آپ کی کیا اوقات تھی. ایون استحکام پاکستان پارٹی کے اندر یار آپ کی کیا اوقات ہے, ساروں کو پتا ہے. آپ ایک جرنلسٹ کے اوپر چلا رہے ہیں اور ایک خاتون کے اوپر چلا رہے ہیں کہ ایسے ہے, کیونکہ آپ نے جانا ہے 100 دفعہ جائیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ جا رہے تھے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں, کسی پر احسان نہیں ہے, آپ جائیں. بھائی آپ کا ماضی ہے وہ, ہم کیوں نہ آپ کے کلپس دکھائیں جو آپ کہتے رہے ہیں لوگوں کے بارے میں, جو آپ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جب زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے, وہ کوئی اور فیض الحسن چوہان تھا, آپ ہی تھے نا. تو پھر تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بولیں ہاں جی میں غلطی تھی, میں کرتا تھا, لیکن فلان ہے. تکلیف کیوں ہو گیا بھیا؟ اس چیز سے ذرا باہر نکلیں, خود کو نا ذرا تھوڑا, وہ کہتے ہیں نا زمین پر لائیں, تھوڑا اپنے آپ کو نارمل لیں. اب آپ حکومت میں نہیں ہیں, نہ ہی آپ وزیر ہیں, اور جو آپ کے حالات ہیں مجھے پتا ہے استحکام پاکستان پارٹی نے بھی آپ کو کوئی وزیر شیر نہیں بنانا. اگر بنا بھی دیا تو پھر شاید آپ کے اندر کوئی احساس آ جائے اور آپ خود کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر لیں, لیکن فی الحال جو آپ کی حرکتیں ہیں ان سے تو بالکل نہیں لگتا. اس لیے کوئی شریف آدمی آپ کو نہ بلانا چاہتا ہے پروگرام میں, نہ ہی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اب رہ گئی بات جناب, آخر میں آپ کو بتا دوں, جناب سہیل وڑائچ صاحب کا کالم, انہوں نے موٹی بات یہ لکھی ہے جی کہ پی ایم ایل این کی 60 سے 70 سے 75 80 نشستیں آئیں گی, پیپلز پارٹی کی 60 نشستیں انہوں نے کہی ہیں. اب 60 نشستوں کے اوپر انہوں نے کوٹ کیا ہے, ظاہری بات ہے مقتدر لوگوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. مجھے تھوڑی سی حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جب سیٹیں آ جائیں گی تو کیا زرداری صاحب کو صدر, ایک طرف زرداری صاحب کہتے ہیں میں بننے نہیں دوں گا, بنانے نہیں دوں گا میاں نواز شریف کو وزیر اعظم, دوسری طرف پی ایم ایل این نے آفر کرے گی کہ آپ صدر بن جائیں. اور کیا زرداری صاحب صدر بننے کے لیے بالکل راضی ہیں اور یہ معاملات طے ہو چکے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بندر بانٹ کی باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے پرابلم اب اس وقت کچھ اور ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہمیں شیئر نہیں مل رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر بھی نہیں مل رہا اور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور وہ مقتدر لوگ کر رہے ہیں. نگران حکومت بھی جو آئی ہے وہ بھی ہمارے خلاف ہے, اور ہمیں تو پنجاب کے اندر بھی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. حالانکہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب, وہ زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں. زرداری صاحب انہیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب بھی بڑے آنریبل آدمی ہیں. جانتے ہیں سب کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا کتنا عزت اور احترام والا تعلق ہے.
لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پرابلم ہے، پنجاب کے اندر بھی، ادھر سندھ کے اندر بھی پرابلم ہے. تو یہ تمام باتیں کہ جی یہ تو بات سمجھ آتی ہے کسی ایک جماعت کو کوئی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملے گی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنی ایڈجسٹمنٹ ہو پائے گی، یہ کہنا ذرا اس وقت تھوڑا سا ہضم کرنا مشکل ہے. لیکن کیونکہ وڑائد صاحب ایک بہت سینئر صحافی ہیں اور ان کے بڑے اچھے ریسورسز ہیں، میں ان کے اس کالم کے اوپر کہتا ہوں کہ اٹس اے ویری ویل ریڈ کالم اور بڑا اچھا کیلکولیشن ہے. لیکن فارمولہ انہوں نے لکھا ہے، فارمولہ کیا طے پا گیا ہے؟ کیا یہ واقعی فارمولہ طے پا گیا ہے؟ اور میرا سوال بھی ہے کہ فارمولہ طے پا گیا ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نورا کشتی ہے؟ ویسے سیاست میں نورا کشتی تو ہوتی ہے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. کیا کوئی چاہے گا کہ آصف زرداری صاحب کو صدر بننے دیا جائے؟ ذرا سوچئے گا، ہے بڑا زبردست سوال. کوئی زرداری صاحب پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں اور اگر دوبارہ بالکل وہ بن سکتے ہیں، دنیا انہیں جانتی ہے. لیکن اس آج کے حالات کے اندر کیا پیپلز پارٹی کو کوئی اتنی سپیس دے گا؟ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہمیں کوئی سپیس اویلیبل نہیں ہے. اس کے اوپر ذرا سوچئے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ کی ہی محبتوں سے چل رہا ہے. بہت شکریہ.